جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت ثوابی جلسہ جو ہے وہ احتجاجی جلسہ اپنے پورے عروج پہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ جلسہ تقریباً آدھا ختم ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو ادھر سے دکھا دیتا ہوں، یہ سامنے جلسہ گاہ ہے جہاں لائٹیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور یہ دیکھ لیں یہ پورا گراؤنڈ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اور اس طرح ہم مختلف پی ٹی آئی کے ورکر سے سوالات کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے پاس ایک پی ٹی آئی جنون کھڑا ہوا ہے۔ جی کیا کہیں گے، آج کا جلسہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جو جلسہ ہے یہ عمران خان کی نے کھول دی کہ پچھلے سال 2024 میں 8 فروری پر جو ہمارے مینڈیٹ چوری ہوا تھا، اس دن کو منانے کے لیے کہ یہ ہماری جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہو رہا ہے، اس کی مقصد کے لیے آج ثوابی میں ہم جمع ہوئی ہیں۔ اور ادھر جو ہماری لیڈرشپ بھی آئی ہے، مرکزی لیڈرشپ بھی ادھر ہے اور صوبائی لیڈرشپ بھی ہے، تاکہ ہم یہ بات آج دنیا کو بتا دیں کہ آپ نے صرف پاکستان کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا جو لیڈر ہے عمران خان، اس کو آپ نے ناجائز جیل میں ڈالا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر تو آج بہت زیادہ پکڑ دکڑ ہوئی ہے، کوئی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، تو ثوابی کے اندر اس وقت لوگ جمع ہوئے ہیں، تو آج آپ کیا رزلٹ نکال رہے ہیں کہ پہلے جلسوں سے زیادہ بڑا جلسہ تھا اس حوالے سے؟ ہاں جی ہاں، ادھر تو تقریباً 5-6 لاکھ تقریباً لوگ آئے ہیں، کے پی کے سے بھی آئے ہیں، اسلام آباد سے بھی آ رہے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ پہلے والے جلسے سے زیادہ لوگ آئے ہیں، پہلے والے جلسے سے زیادہ لوگ آئے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ راولپنڈی میں گئے ہیں، یہاں سے ہم لوگ چلے 24 تاریخ کو، 26 تاریخ کو ہمارے اوپر انہوں نے ایسا وار کیا کہ جیسے کہ ہم پتہ نہیں انڈیا سے آ گئے ہیں۔ اچھا یا ہم انڈیا کے ہیں۔ یہ بتائیں کہ گولیاں ماری گئی 26 تاریخ کو، 26 نومبر کو، ڈرانے کے لیے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، میری بات سنیں، خوفزدہ کرنے کے لیے کیا عوام آج کے جلسے سے ان کی آنکھیں کھلی نہیں ہے کہ عوام خوفزدہ نہیں ہوئی؟ یہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ عمران خان کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ آپ لوگوں نے یہ جو فسطیت والا دور شروع کیا ہوا ہے، اس کو ختم کریں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری ہیں اور پاکستان میں رہنے والے ہیں جی، اور ہمیں پاکستان میں رہنے دیں۔ ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ ہمارے جو پڑھے لکھے جتنا طبقہ بھی ہے وہ باہر جا رہے ہیں۔ 26,000 چلا گیا، بہت لوگ جا رہے ہیں جی، بہت لوگ جا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان دوبارہ حکم دیتے ہیں ڈی چوک جانے کا تو جائیں گے آپ؟ انشاءاللہ جائیں گے اور بھرپور جائیں گے۔ اچھا بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ انشاءاللہ جائیں گے، کیونکہ جب خان صاحب کال لیں گے نا تو پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ادارے اس کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے، یہ اکثر یہ کہتے ہیں۔ تو میں ان کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں دخل اندازی نہیں کرتے، تو پھر آپ کیوں آپ نے پرویز خٹک پر پرچہ نہیں کاٹا، آپ نے فواد چودھری پر پرچہ نہیں کاٹا، آپ نے جس کو ڈرانا تھا اس کو ڈرا دیا، اس کو تو پارٹی سے وہ نکل گئے، تو آپ نے اس پر پرچہ نہیں کرا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس میں آپ دخل اندازی نہیں کرتے۔ جس کو جو آج کل ہے ان پر تقریباً 50 پرچے کاٹے گئے ہیں، مرکزی سطح پر بھی، صوبائی سطح پر جتنی لیڈرشپ ہے وہ تماموں پر جو ہے نا وہ پرچے کاٹے گئے، اور جو ان کو ڈرا کے گئے ہیں تو وہ ختم ہے، وہ آزاد ہے، اور جو پارٹی میں عمران خان کے ساتھ ان پر پرچے ہیں۔ تو بس اللہ کرے یہ امپورٹڈ حکومت جلد از جلد ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ڈی چوک جائیں گے۔